اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبا، یہ سورہ مکی صورت ہے اور دور نبوی کے آغاز میں ہی یہ نازل ہوئی ہے۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، یعنی وہ جو مشرکین مکہ ہیں یا قریش، وہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا وہ اس بڑی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بڑی خبر کے بارے میں؟ نبا کہتے خبر کو، بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی بڑی خبر سے مراد قیامت کی خبر، یعنی جب بتایا جاتا تھا قیامت کے احوال ذکر کیے جاتے تھے، بتائے جاتے تھے ان کو، پھر وہ ایک ہی سوال کرتے، قیامت کب ہوگی؟ جی کبھی بالکل سرے سے منکر ہو جاتے، اور جی کوئی قیامت شیامت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کبھی سوال کرنا شروع کر دیتے، تو وہ ان کے آپس میں ہی اختلاف پائے جاتے تھے قیامت کے حوالے سے۔ تو فرمایا کیا اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ الذی ھم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اب جس کے بارے میں ان کو اختلاف ہے اس کے بارے میں ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ پوچھتے پھر کیوں ہیں؟ اور پھر پوچھیں تب جب انہوں نے ماننا ہو، ماننا انہوں نے ہے کوئی نہیں ہے، جی تو پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یقیناً سیعلمون وہ اسے جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے، یعنی قیامت کے بارے میں جان لیں گے، قیامت آئے گی تو پھر یہ انہیں علم ہو جائے گا کہ وہ دن حق ہے، سچ ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا، والارض اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا اور ہم نے پیدا کیا تم کو جوڑا جوڑا، وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے بنا دیا ہے نومکم تمہاری نیند کو سباتا باعث آرام، جی تمہاری نیند کو باعث آرام بنا دیا ہے، یعنی پورے دن کا تھکا ہارا کام کاج سے بندہ واپس لوٹتا ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تھکاوٹ سے برا حال ہوتا ہے، جی تو لیکن نیند جب اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے تو پھر وہ ہر کام سے آزاد ہو کے صرف آرام ہی کرتا ہے، سوتا ہی ہے، دنیا و مافیہ کی سوچوں سے بھی آزاد، کام کاج سے بھی آزاد، جی تفکرات جو ہیں وہ ان سے بھی آزاد۔ تو وہ پھر جب نیند اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے تو وہ پھر نیند کے بعد جب اٹھتا ہے جاگتا ہے تو ہر قسم کی تھکاوٹ سے آزاد ہو گئے، جی یعنی ایسا سکون رکھا ہے اللہ رب العزت نے نیند میں، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو نیند آتی نہیں ہے، پوری پوری رات وہ بڑی کوشش بھی کرتے ہیں کہ نیند آ جائے، ان کو نیند نہیں آتی،
ایسے بھی لوگ ہیں جی۔ تو فرمایا کہ وجعلنا نومکم سباتا، تمہارے لیے نیند کو باعث آرام۔ تو جو لیٹتے ساتھ نیند کے آغوش میں چلا جائے تو سمجھ لے کہ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے اور بڑا احسان ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے بنایا رات کو لباس یعنی پردہ پوش۔ یہ کئی ایسے امور ہیں کہ جو دن کے اجالے میں کیے جائیں تو وہ انسان کی بدنامی کا باعث بنے، لیکن وہ اگر رات کی گھڑی میں، رات کے اندھیرے میں وہ امور بجا لائے، وہ کرے جی، تو اندھیرا جو ہے وہ اندھیرے کی وجہ سے اندھیرا اس کو پردہ دیتا ہے، یعنی ڈھانپ لیتا ہے اندھیرا جی ان امور کو۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ ہم نے بنایا رات کو پردہ پوش۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنایا دن کو معاشا، روزی کمانے کا ذریعہ۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے فوقکم تمہارے اوپر سبعًا شدادا، 7 مضبوط آسمان، یعنی ایسے مضبوط بنائے ہیں کہ بغیر ستون کے ہیں لیکن اس قدر مضبوط ہیں کہ مجال ہے صدیاں گزرنے کے باوجود اور قیامت تک وہ اسی حالت میں رہیں گے، اتنی مضبوطی ہے ان کی۔ دنیا میں جتنے بھی مضبوط ترین چھت بنا لیے جائیں لیکن ان کو سہارے کی ضرورت ہے، ان کو ستونوں کی ضرورت ہے، اور اس قدر ستون ہونے کے باوجود کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اتنا مضبوط یہ چھت بنا دیا ہے کہ اب یہ قیامت تک نہ یہ ٹوٹے گا، نہ اس میں دراڑ آئے گی جی، کسی قسم کی کمی کجی نہیں ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا انجینئر بھی۔ تو جتنی بھی مضبوط بلڈنگ اور جتنا مضبوط بھی چھت بنا دیا جائے، آخر اس کی ایک مدت میعاد ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، 50 سال 60 سال حد 100 سال تک، لیکن آخر آ جا کے وہ پھر انجینئر کہا کرتے ہیں کہ جی اب اس کی مدت میعاد ختم ہو گئی ہے، کسی بھی وقت میں یہ گر سکتی ہے، خود گرا دی جائے یا خود یہ گر جائے، البتہ یہ نوبت آ جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو آسمان بنائے وہ اس قدر مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے ہی بنایا نہایت روشن چراغ، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے برسایا، نازل کیا، من المعصرات، بادلوں سے، ماءً پانی، ثجاجا موسلا دھار بارش، یہ ہم نے برسائی، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس سے یا ہم اگائیں اس کے ذریعہ سے، حبًّا اناج، ونباتا اور سبزی جی، اس بارش کے پانی کے ذریعہ سے ہم اگائیں اناج اور سبزی، وجنات الفافا، اور گھنے باغ، الفافا گھنے باغ،
ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن، کان میقاتا معین وقت ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو فتأتون تم چلے آؤ گے، افواجا فوج در فوج، یعنی دوسرا سور جو پھونکا جائے گا پھر کیا ہوگا، فتأتون افواجا، تم فوج در فوج بھاگم بھاگ بھاگتے ہوئے تم آ جاؤ گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور کھول دیا جائے گا آسمان، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو وہ ہو جائیں گے دروازے، یہ ٹھیک ہے، آسمان جگہ جگہ سے ایسے کھول دیا جائے گا نا تو یوں محسوس ہوگا جیسے دروازے بنا دیے گئے ہیں۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور حرکت دی جائے گی پہاڑوں کو، فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ سراب بن جائیں گے، سراب سے مراد ریزہ ریزہ بکھر جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک یا در حقیقت جہنم کانت مرصادا ایک گھاٹ ہے۔ کیا ہے؟ گھاٹ۔ یہ گھاٹ کیوں فرمایا گیا؟ کہ جیسے کوئی کسی کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جی وہ پہلے سے گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہو، کوئی شخص پتہ ہو کہ وہ فلاں جو ہے نا اس نے ادھر سے گزرنا ہے، اس کی مخبری ہوئی یا اس کی گزرگاہ وہ ہے، ادھر سے وہ گزرتا ہے اور اس کو مارنے والا اس کی گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی طاق میں، اس کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ ادھر سے گزرے گا، جیسے ہی ادھر قریب سے گزرے گا، کسی پتھر کی آڑ لیے ہوئے یا درخت کی آڑ لیے ہوئے وہ بیٹھا ہوا ہے، یا دیوار ہے اس کی آڑ میں بیٹھا ہے، جی اس کو کہتے ہیں گھاٹ میں بیٹھنا۔ جیسے ہی وہ ادھر سے گزرے گا تو جو پہلے سے طاق میں ہے اور گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا وار اس کے اوپر جو ہے وہ رائگاں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جب قریب پہنچے گا یکدم وہ ادھر سے نکلے گا، یہ اس کے ہاتھ میں مارنے کا آلہ بھی موجود ہے، وہ پستول ہے یا چھرا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کا وار ضائع نہیں ہوگا، وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہوتا ہے گھاٹ میں بیٹھنا۔ اب موت یہ قیامت جو ہے یا جہنم جو ہے وہ کفار کے گھاٹ میں ہے، جی گھاٹ سے مراد کیا ہے کہ وہ گویا کہ منتظر ہے کب قیامت ہوگی اور کب کفار میرے اندر آئیں گے، جی تو وہ انتظار میں ہے، گھاٹ میں بیٹھی ہے۔ جہنم کیا ہے؟ گھاٹ میں ہے۔ للطاغین، کن کے لیے؟ سرکشوں کے لیے۔ مآبا، یہ سرکشوں کا مآبا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، پڑے رہیں گے اس میں عرصہ دراز، ٹھیک ہے۔ مدت میعاد کوئی مقرر نہیں ہے کب تک، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس میں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے اس میں بردن کوئی ٹھنڈی چیز، ولا شرابا اور نہ پانی، الا حمیما مگر کھولتا ہوا پانی، وغساقا اور گرم پیپ، جزاء وفاقا،
یہ جزا ہے یا بدلہ ہے یا سزا ہے وفاقہ، گناہوں کی سزا ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ نہیں امید رکھتے حساب کی، بے شک یہ لوگ وہ ہے لا یرون کہ نہیں توقع رکھتے حساب کی، یعنی انہیں آس امید ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور جٹلایا ہماری آیتوں کو، کذابا سختی سے جٹلایا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ کذابا فرمایا، اس کا مطلب ہے صرف جٹلایا نہیں ہے بلکہ سختی سے جٹلایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے احصیناہ گن گن کر اس کو کتابہ لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی چیز اس کی اللہ رب العزت کے ایک ذرہ برابر بھی، ذرہ سے بھی کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے علم میں نہیں ہے اور جو لکھ نہ دی گئی ہو۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس چکھو، یعنی اے منکرو، اے بدبختو، اے کافرو، چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ، اب ہم پس نہیں زیادہ کریں گے ہم تم پر، الا عذاب، مگر عذاب، یعنی عذاب کو چکھو، تو ہم تمہارے لیے نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب، یعنی کہ عذاب کو زیادہ ہی کریں گے۔ ان للمتقین مفازا، اب پہلے تو قیامت کا ذکر، پھر اس کے بعد منکرین قیامت کا ذکر، کفار کا ذکر، ان کے عذاب کا ذکر، یہ ہوا۔ اب پرہیزگاروں کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے، ان للمتقین مفازا، بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، مفازا کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ تنوین جو ہوتی ہے نا، یہ اس کا مطلب یعنی صرف کامیابی نہیں ہے، کامیابی کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات ہیں، وہ اعنابا، اور انگوروں کے گچھے، انگوروں کی بیلیں، وکواعب اترابا، اور جوان سال ہم عمر لڑکیاں، وکأسا دہاقا، اور چھلکتا ہوا جام، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ سنیں گے اس میں بیہودہ بات، ولا کذابا، اور نہ جھوٹ، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، بڑا کافی انعام، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو یہ حسابہ یہاں پہ فرمایا گیا نا کہ آپ کے رب کی طرف سے ایک حساب میں عطا ہے، ایک حساب میں بدلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جن روایات میں یا قرآن پاک سے یہ ثابت ہے 10 گنا ان کو اللہ رب العزت نے جتنا جتنا دینے کا فرمایا ہے اتنا ہی اس کو دیا جائے گا، جی۔ تو ایک کے بدلے میں 10 گنا یا 70 گنا یا 700 گنا، یہ ہے حسابہ، ایک حساب میں۔ لیکن وہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ جو فرمایا نا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ کہ جو ہر شخص اس کے خلوص کی نیت
کے حساب سے اجر و ثواب ہے۔ جو صبر کو پورا کرنے والے ہیں ان کے لیے بغیر حساب و کتاب کے اجر و ثواب ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کسی کو حساب میں عطا کرے گا اور کسی کو بغیر حساب و کتاب عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ رب السماوات والارض، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے، الرحمن، بے حد مہربان، لا یملکون منہ خطابا، کہ نہیں بات کر سکیں گے یا کلام کر سکیں گے اس سے خطابا، بغیر اجازت کے، نہ بغیر اجازت کے اس سے خطابہ بات نہ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہاں پہ کسی کی مجال نہ ہوگی، کسی کی طاقت نہ ہوگی اللہ رب العزت سے جو ہے وہ بغیر اذن کے ایسے مخاطب ہو جائے اور بغیر اذن کے ایسے بولنا شروع ہو جائے، اللہ سے باتیں کرنا شروع ہو جائے، جی کسی کی مجال نہ ہوگی وہاں پہ۔ یوم تقوم السماء، نہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور۔ اب اللہ کے حضور ہمیشہ جو ہے اس کی بارگاہ میں رہنے والے جو ہیں، اس کی بارگاہ کا جنہیں سب بہت زیادہ قرب حاصل ہے وہ فرشتے، اور فرشتوں میں بھی فرشتوں کے جو سردار ہیں، جو تمام انبیاء کے پاس وحی لے کے آتے رہے ہیں، یہ وہ جبریل امی ہے۔ لیکن اللہ کے حضور حال یہ ہوگا کہ سارے فرشتے بھی اور خود جبریل امی بھی روح ہاتھ باندھے ہوئے ایسے کھڑے ہوں گے، جی یوم یقوم الروح، جس روز روح الامی یعنی جبریل امی، والملائکہ، اور فرشتے، صفا، کھڑے ہوں گے، صفوں کے اندر ایسے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی نہ بول سکے گا، کوئی نہ کلام کر سکے گا، الا، مگر، کوئی نہ بول سکے گا الا من آذن لہ الرحمن وقال صوابا، بجوز اس کے جس کو اذن دے رحمان جس کو اذن دے، اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ ٹھیک بات کرے گا۔ جس کو اذن مل جائے گا نا، وہ اللہ کی بارگاہ سے پھر جھجکے گا نہیں، ڈرے گا نہیں اللہ کی بارگاہ سے، اسے خوف نہیں ہوگا، پھر وہ صحیح بات کرے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن ہے برحق، یعنی حق سچ دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس بنا لے اپنے رب کی طرف مآبا، اپنا ٹھکانہ۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے ڈرا دیا ہے تم کو عذاب قریب آنے والے یا جلد آنے والے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء، جو دیکھ لے گا جو شخص، مرء شخص، اس دن جو دیکھ لے گا، جو شخص دیکھ لے گا، ما قدمت یدا، یعنی اس دن دیکھ لے گا ہر شخص، ما قدمت یداہ، کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہیں گے کافر، یا لیتنی، ہائے کاش، کنت ترابا، میں خاک ہو جاتا، یعنی جب میں مر گیا تھا تو مرنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہوتا تو یہ آج کا دن میں مجھے نہ دیکھنا پڑتا، جی میں خاک ہو گیا ہوتا۔ آگے سورہ نازعات، یہ سورہ بھی مکی ہے اور یہ سورہ نبا کے فوراً بعد یہ نازل ہوئی ہے، سورہ نازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا،
قسم ہے، واو قسمیہ، قسم ہے یہ آگے سارے فرشتے، جن جن فرشتوں کی جو جو ڈیوٹیاں ہیں، جن جن کاموں پر وہ مامور ہیں، اللہ رب العزت ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے فرشتوں کی، کون سے فرشتے؟ غوطہ لگا کر کھینچنے والے، غرقا جی، غوطہ لگا کر کھینچنے والوں سے مراد کیا ہے؟ یہ اس سے مراد کفار کی ارواح جی، یعنی وہ فرشتے جو موت پر مامور ہیں، ملک الموت اور ان کے ساتھ ان کے کارندے فرشتے جو ہیں جی، تو وہ یہ کھینچنے سے مراد کیا ہے؟ غوطہ لگا کر، غوطہ لگا کر کھینچنے والے، اس سے مراد کیا ہے؟ کفار مرنے کی جستجو نہیں کرتے، اور جب موت کو قریب دیکھ لیتے ہیں ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کاش کہ میں نہ مروں۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب وقت تو آ گیا، اب جو ہمارا حال ہونا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی ان کے اپنے انجام کے حوالے سے وہ علم ہو جاتا ہے کہ موت آ گئی ہے، تو اب ہمارے برے دن جو ہے نا وہ شروع ہو گئے مرنے کے بعد سے لے کر جی، تو وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتے۔ موت جب دیکھ بھی لیتے ہیں تو پھر بھی وہ خواہش کرتے ہیں کاش کہ میں نہ مروں، میری روح پرواز نہ کرے۔ تو وہ جب یہ خواہش کرتے ہیں نا تو پھر فرشتے جو موت پر مامور ہیں وہ گویا کہ اس کے اندر غوطہ لگا کے تو روح کو کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد یہ ہے والناشطات نشطا، اور وہ فرشتے جو کھولتے ہیں بند، آسانی سے بند کھولنے والے، یہ بند آسانی سے کھولنے والے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مومنین کی ارواح یہ کہ مومنین گویا کہ جو ہے وہ موت کی تمنا، موت کی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت، یعنی انہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری بھی ہوتی ہے، انہیں اپنی کوئی ندامت نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ موت آتی ہے تو جم جم آئے، کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ گویا کہ موت اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر تو پیش کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ وہ مطلب گٹھری میں یا کسی چیز میں وہ بند ہے، انہوں نے پیش کی اور انہوں نے آرام سے اس کی گرہ کو کھول دیا، یہ بند آسانی سے کھولنے والے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ فرشتے، ان کی بھی قسم، جو کفار کی روح کو غوطہ لگا کے نکالنے والے، اور وہ فرشتے جو مومنین پر مامور ہیں جو آرام سے بند کھول کے تو ارواح کو نکال لیتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور تیزی کے ساتھ تیرنے والے، تو یہ فرشتے جو ہیں یہ ان کے پر ہوتے ہیں نا فرشتوں کے، تو یہ گویا کہ فضا میں اور آسمانوں پر یہ ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں گویا کہ یہ تیر رہے ہیں، اور بڑی رفتار کے ساتھ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاں جی تیزی سے تیرنے والے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر جو دوڑ کر سبقت لے جانے والے ہیں، سابقات ہی سبقہ، سبقت لے جانے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے، یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو جن جن امور پر وہ مامور ہیں، بارش پہ مامور ہیں، بادلوں پر مامور ہیں، یہ موت و حیات پر مامور ہے، وہ گویا کہ اللہ رب العزت کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں، تو جب حکم ملتا ہے تو وہ فرشتے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہوئے وہ کام سر انجام دینے کی کوشش کرتے،
تو جب وہ یہ کرتے ہیں تو انہیں فرمایا گیا فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے. فالمدبرات امرا، پھر حسب حکم جب حکم مل جاتا ہے نا، فالمدبرات امرا، تو وہ کام کا انتظام کرنے والے ہیں، ہر کام کا. ٹھیک ہے، جب حکم مل جاتا ہے تو پھر وہ برقرار رفتاری سے وہ کام سر انجام دیتے. یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، یعنی یہ زمین ہے یا کوئی بھی ساکن چیز جس کو اللہ رب العزت نے گویا کہ ساکن بنایا ہے، لیکن قرب قیامت یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساکن چیزیں تھر تھرائیں گی ایسے موت کے خوف سے. تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد یا اس کے پیچھے ایک جھٹکا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ہوگا جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، یعنی اس سے مراد یہ ہے، بعض نے لکھا، بعض مفسرین نے، کہ پہلے زلزلہ ہوگا، ہر چیز تھر تھرائے گی کانپے گی، اس کے بعد پھر ایک ہی جھٹکا ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی. جی، یا ایک ہی پھر جھٹکا ہوگا اور سارے کے سارے جو ہے نا وہ مر جائیں گے، اس سے مراد یہ ہے. بعد نے لکھا کہ تھر تھرانے سے مراد پہلا جو سور پھونکا جائے گا اور اس سور پھونکنے سے جو لرزہ طاری ہوگا، اس سے مراد یہ ہے. اور اس کے بعد جو جھٹکا ہوگا یہ دوسرا سور ہے. ٹھیک ہے، جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اور پھر قیامت کے لیے لوگ اٹھیں گے. قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل ہیں، قلوب کتنے ہی دل ہیں کہ اس روز واجفہ کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشیہ، ان کی آنکھیں خاشیہ جھکی ہوئی ہوں گی. خشوع و خضوع ہے نا، خاشیہ جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون آئنا، وہ کہتے ہوں گے کفار جو ہیں، یقولون کفار کہتے ہوں گے، آئنا لمردودون، کیا ہم پلٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، الٹے پاؤں ہم واپس لوٹائے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے. اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ، ناخرہ، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہمارے اندر کا مغز بھی ختم ہو جائے گا اور گودا جو ہے ہڈیوں کا وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو خشک سی ہڈیاں یا ہڈیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی. تو پھر قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو بولے کہ جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر وہ کہنے لگے تلک اذا کرۃ خاسرہ، کیا یہ واپسی جو ہے یہ تو پھر بڑی گھاٹے کی ہے. کرۃ واپسی، خاسرہ گھاٹے کی واپسی ہوگی کہ ہمارے اندر تو کچھ کچھ نہیں ہے، پھر ہماری واپسی ہونی ہے، تو پھر یہ سودا جو ہے یہ تو بڑا گھاٹے کا ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اس واپسی کے لیے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس اس کے لیے ایک جھڑک ہی کافی ہے. جی، یعنی کوئی بہت بڑے جتن نہیں کرنے پڑیں گے اللہ رب العزت کو. جی، جیسے اب تخلیق میں قیامت تک یہ سلسلہ تو ہوتا رہے گا نا، کہ مرتے رہیں گے نئے آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے نئے آتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب قرب قیامت جب دوبارہ زندہ کیا جانا ہے تو پھر بھی وقتاً فوقتاً یا ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح نہیں ہے. یہ
بس ایک ہی جھڑک اللہ رب العزت کی طرف سے کافی ہوگی. ایک جھڑک سے مراد یعنی ایک سور پھونکا جائے گا بس. فَإِنَّمَا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر جبھی وہ بالساہرہ صاف شفاف میدان میں جمع ہوں گے. ساہرہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یعنی کھلا میدان اور صاف شفاف یا بالکل سفید میدان. تو یہ جبھی وہ میدان میں کھلے میدان میں جمع ہوں گے. حل اتاک حدیث موسیٰ، اب یہ پچھلی ساری جو ہے یہ قیامت کی نشانیاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی. متصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے. جی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اتنی نشانیاں ذکر ہونے کے باوجود کفار اگر پھر بھی نہ مانے تو انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک شخص ایسا تھا جو خود کو بہت بڑا اور اللہ کے مقابلے میں سمجھتا تھا اور قیامت کا وہ بھی انکار کرتا تھا، لیکن اس کا حال اور اس کا انجام کیا ہوا تمہیں اس کے بارے میں بھی آگاہی ہونی چاہیے. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا پہنچی ہے آپ کو خبر موسیٰ کی؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ جب ندا دی انہیں ان کے رب نے بالواد المقدس طویٰ، طویٰ کی مقدس وادی میں، یعنی پکارا ان کو ان کے رب نے. تو جب پکارا ان کے رب نے تو مقدس وادی طور میں، پھر کیا ہوا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، حکم یہ فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک وہ سرکش ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، پس آپ نے کہا یا آپ نے دریافت کیا، هل لك الى ان تزكى، کیا تیری خواہش ہے یا تو یہ چاہتا ہے ان تزکا کہ تو پاک ہو جائے؟ جی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو فرمایا کیا یہ تو چاہتا ہے یا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ ان تزکا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں رہبری کروں تیری رہبری کروں یا تیری سفارش کروں اللہ کے حضور، الی ربک، اپنے رب کی طرف، فتخشیٰ، جی پس تو ڈرنے لگے، یعنی اس رب سے پہ تو ڈرنے لگے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پس آپ نے دکھائی اس کو نشانی، کبرا، بڑی نشانی دکھائی، یعنی اپنے معجزات اس کو دکھائے. جی وہ معجزات کیا کیا وہ آپ نے سارے سنے. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پس اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر روگرداں ہو کر، ادبارہ یعنی پیٹ پھیر کر، یسعیٰ، پھر کوشش کرنے لگا، کوشاں ہوا، یعنی فتنہ و فساد کی کوشش پھر کرنے لگا. فحشر، پس اس نے پھر کیا کیا کہ جمع کیا لوگوں کو. فنادا، پھر پکارا، پس وہ پھر پکارا، جی اور کیا کہنے لگا؟ فقال، پس اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اعلیٰ، بڑا، تمہارا بڑا رب میں ہوں. فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، آخر کار مبتلا کر دیا یا ڈال دیا اس کو اللہ نے عذاب، نکال عذاب،
آخرتی آخرت کے عذاب میں، والاولا اور اس سے پہلے یعنی کہ دنیا کے عذاب میں بھی، آخرت اور دنیا کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں البتہ بڑی عبرت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بنا، کیا تمہیں یہ مشکل ہے پیدا کرنا، ام السماء یا آسمان کا، بنا اس نے اسے بنایا، ٹھیک ہے، یعنی جو قرب قیامت دوبارہ جی اٹھنے کے حوالے سے منکر ہیں انہیں فرمایا گیا کہ تمہارا تو کچھ وجود ہی نہیں ہے جی، آسمان کے مقابلے میں تمہاری حیثیت یہ ہے کہ ایک مکھی کے پر کے کروڑویں حصے کے برابر بھی تمہارا وجود نہیں ہے جی، آسمان اتنا بڑا وسیع و عریض، تو فرمایا کہ تمہارا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا، اور آسمان وہ ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور آسمان کا پیدا کرنا اگر اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہے اور آسان ہے تو تمہیں پیدا کرنا کون سا مشکل ہو گیا۔ رفع سمکہا فسوا، پھر خوب اونچا کیا، رفع اونچا کیا، سمکہا اس کے چھت کو، فسوا پھر درست کیا، برابر کیا، واغطش لیلہا اور تاریک کیا، لیلہا اس کی رات کو، واخرج ضحاہا اور ظاہر کیا اس کے دن کو، رات کو اندھیرا جی تاریک بنایا اللہ رب العزت نے، اور دن کو اجالا ظاہر کر دیا۔ والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو بعد اس کے دحاہا بچھا دیا۔ اخرج منہا ماءہا، نکالا اس سے اس کا پانی، ومرعاہا اور سبزہ، والجبال ارساہا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے، متاعا لکم یہ برتنا ہے تمہارے لیے، یا تمہارا یہ سامان زندگی ہے، سامان زیست ہے تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یعنی پیچھے جو سبزے کا ذکر کیا گیا، اور پہاڑوں میں بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بہت زیادہ معدنیات جو ہیں یہ رکھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہیں پہ نمک کی کان ہے، پہاڑ نمک کے پہاڑ ہیں، کہیں کوئلے کے پہاڑ ہیں، کہیں سونا اور چاندی کے پہاڑ ہیں، کچھ پہاڑوں سے کچھ نکلتا ہے، کچھ سے کچھ نکلتا ہے، تو یہ فرمایا کہ تمہارے لیے بھی یہ برتنے کی چیزیں اور تمہارے مال مویشی کے لیے بھی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب آ جائے گی وہ بڑی آفت، ٹھیک ہے، قیامت کی آفت سے بڑھ کر اور کوئی آفت نہیں ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن پھر یتذکر الانسان یاد کرے گا انسان، ما سعی جو اس نے کوشش کی، یعنی کیا کچھ کمایا ہے اس نے وہ پھر یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَا، ظاہر کر دی جائے گی جہنم لمن یرا ہر دیکھنے والے کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، پس وہ جس نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا اور ترجیح دی ہوگی دنیا کی زندگی کو، فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہی المأویٰ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جس نے جو ڈرا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے جی، اور جس کو یہ خوف ہوگا کہ میں نے مرنا بھی ہے اور اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، جس کو اس بات کا خوف ہوگا، جو ڈرتا ہوگا اس بات سے، وَنَهَى النَّفْسَ اور روکتا ہوگا اپنے نفس کو، عن الہوا بری خواہشات سے، تو کیا ہے اس کا بدلہ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
یقیناً جنت ہے ہی الماوا، اس کا ٹھکانہ۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں جی کہ وہ کب قائم ہوگی۔ فیما انت من ذکرہا، فرمایا کہ کیا ہے تمہیں اس کے، تمہارا کیا تعلق ہے اس کے ذکر سے، تمہارا کیا تعلق ہے؟ ان ربک منتہا الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کی طرف منتہا، اس کی انتہا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جب چاہے گا قیامت کو، یعنی وہ کہا جاتا ہے نا بھئی جس کو کسی کام سے کوئی دلچسپی نہ ہو تو کہا تینوں کے لگے یارا اس کام نال، یہ ہے فیما انت من ذکرہا، یعنی تمہیں کیا لگے اس کے ذکر سے، تمہارا کیا تعلق ہے۔ الی ربک منتہاہا، کہ آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، حضور کو فرمایا گیا کہ آپ کو قیامت کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اس سے ڈرائیں۔ انما انت، آپ ضرور خبردار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا، اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، گویا وہ جس نے، جو اس روز اس کو دیکھیں گے، لم یلبثوا، جی انہیں یوں محسوس ہوگا، لم یلبثوا، کہ نہیں ٹھہرے تھے ہم، الا عشیۃ او ضحاہا، مگر ایک شام یا ایک صبح۔ دنیا میں ہم یا ایک شام گزاری ہے ہم نے، یا ایک صبح گزاری ہے، بس اور کچھ نہیں۔